باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المعید خان حاضر ہے ہم رکاب کے ساتھ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم دوسری آیت پر گفتگو کریں گے۔ اگلی آیت الرحمن الرحیم ہے۔ محض 2 لفظوں پر مشتمل آیت کو بھی تقریباً ہم معنی الفاظ کے ساتھ کیوں؟ رحمان کے بعد رحیم کہنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ پھر رحمان رحیم سے پہلے کیوں، جبکہ دونوں الفاظ ایک ہی مادہ سے نکلے ہیں اور وہ ہے رحم۔ رحم نسوانی وجود کا ایک آرگن ہے جسے میڈیکل کی زبان میں یوٹرس کہتے ہیں۔ اس میں نومولود پرورش پاتا ہے۔ بچے کے لیے رحم اس کی پہلی دنیا ہوتی ہے، جہاں اس کی ضرورتوں کا سارا سامان ماں کے ذریعے 9 ماہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ غذا، پانی، آکسیجن اسے ماں کے خون سے فراہم کیا جاتا ہے۔ بچہ جس تھیلی میں لپٹا ہوتا ہے اور جس پلیسنٹل فلوئڈ میں تیر رہا ہوتا ہے اس میں شوق، ضرب یا چوٹ کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یعنی اس بات کا پہلے سے اہتمام ہے کہ بچے تک کوئی خطرہ نہ پہنچے۔ ماں کے بطن میں رحم کس طرح ایک بچے کو پال رہا ہے، اس سے بڑی حد تک خود وہ بھی ناواقف ہے جس کے وجود میں یہ پل رہا ہے۔ ماں صرف اور صرف احتیاط کرتی ہے، باقی سارا کام کوئی اور کر رہا ہے۔ بچہ خود اتنا ناتواں ہے، بے خبر ہے، خطرے سے آگاہ نہیں، خود اپنا بچاؤ کر نہیں سکتا۔ اسے اپنی زندگی باقی رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں، یہ نہ اسے معلوم ہے، نہ ہی اسے اپنی زندگی بچانے کی طاقت ہے۔ اس کے لیے یہ سارا کام کوئی اور کر رہا ہے۔ ابھی وہ دنیا میں آیا نہیں، مگر اس کے لیے شدید محبت دلوں میں پیدا ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ اس کے دنیا میں صحیح سلامت آنے کے لیے بے چین ہیں، ایک ایک دن گن کر کاٹ رہے ہیں، اسے پیار کرنے اور بازوؤں میں سمیٹنے اور اس کی کیلکاریاں سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ بچے کے رحم میں آتے ہی والدین کے دلوں میں بے لوث محبتوں کا پیدا ہونا کیسے وقوع پذیر ہوا؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ والدین کی بے غرض محبت ہی تو بچے کی پرورش کا ذمہ اٹھاتی ہے، جب تک وہ خود اپنا بار اٹھانے کے قابل نہ ہو جائے۔ انسانی نسل کی افزائش و بقا کا یہ عمل عورت کے رحم کے ذریعے رب کے حکم سے صدیوں سے کار فرما ہے، اور اس زبردست خدمت انجام دینے کی وجہ سے رحم کے لفظ میں معانی کی ایک دنیا اتر آئی ہے۔ رحم، محبت، گداز، رحمت، ربوبیت، دیکھ بھال، حفاظت، تکمیل حاجت، پناہ، بے لوثی، ایثار، صبر جیسی صفات کا مظہر بن گیا ہے۔ ایک لفظ میں کتنے سارے تصورات جمع ہو گئے ہیں۔ یہ ہے وہ رحم جو رحمان اور رحیم کا روٹ ورڈ ہے۔ عربی زبان میں لفظ کو سمجھنے کے لیے یا اسے ڈی کوڈ کرنے کے لیے 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک مادہ یعنی روٹ ورڈ، دوسرا وزن یعنی پیٹرن۔ رحمان اور رحیم کا روٹ ورڈ ہم جان چکے ہیں، اب وزن یعنی پیٹرن پر بات کرتے ہیں۔ عربی میں مختلف اوزان کے الفاظ اپنی مخصوص صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ رحمان فعالان کے وزن پر ہے۔ فعالان کے وزن پر حامل الفاظ کی کچھ خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، ان میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، ان میں انٹینسٹی یعنی کیفیت یا جذبات کی شدت کا اظہار ہوتا ہے، جو وقتی اور فوری ہوتا ہے اور دیر تک یا دائمی نہیں رہتا، یعنی عارضی ہوتا ہے، کیونکہ شدت دیر تک رہنا غیر فطری ہے۔ اور نمبر 3، اس میں کثرت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلاً جوعان، شدید بھوکا، بھوک کی شدت بھوک مٹتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ غضبان، شدید غصہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے پھر کافور ہو جاتا ہے۔ اب رحمان پر غور کیجیے۔ رحمان میں بے انتہا، بے تحاشا شدید رحمت کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی شدید بھوکے کو وقت پر کھانا مل جانا اور شدید پیاسے کو وقت پر پانی مل جانا رحمانیت ہے۔ یہاں رحمان نہیں الرحمن کہا ہے۔ الرحمن تو ایک ہی ہے جو ہر کسی کی فوری اور شدید نوعیت کی طلب کو پورا کر رہا ہے، جو قحط میں بارش برساتا ہے، خوف کو امن سے دور کرتا ہے، مصیبت کو راحت سے بدل دیتا ہے، بے چارگی یا خطرے میں پناہ دیتا ہے، گرداب سے وہ نکال کر لاتا ہے،
جہاں ساری آس ٹوٹ جائے یا ٹوٹ جاتی ہے وہاں اسی کا سہارا کام آتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب انسان کی ضرورت کا معاملہ پیک پر جاتا ہے تو الرحمن کی ضرورت پڑتی ہے، اسے یاد کرنا پڑتا ہے، اور یہ شدید فوری انسانی ضرورت الرحمن کی رحمت پوری کرتی ہے۔ یہ رحمت اپنے بندوں کے ساتھ بے تحاشا بے لوث محبت سے عبارت ہے، جس میں اپنے بندوں کا ہر طرح خیال رکھنا، ان کی کامل نگہداشت اور دیکھ بھال شامل ہے۔ رحمان کے بعد رحیم کا لفظ ہے۔ رحیم فعیل کے وزن پر ہے، مادہ تو ایک ہی ہے جو رحمان کا، یعنی رے ہے میم رحم، مگر وزن مختلف ہونے کے سبب سے تاثر بدل گیا ہے۔ فعیل کے وزن رکھنے والے الفاظ میں 3 طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں: نمبر 1 مبالغہ، نمبر 2 کثرت، اور نمبر 3 دوام۔ ایک چوتھی خصوصیت بھی یہ ہے کہ صفت صلاحیت کا پوٹینشل تو موجود ہے اور ہمیشہ سے ہے، مگر اس کی شدت اور کثرت کا مظاہرہ اپنے وقت پر ہوگا۔ مثال کے طور پر عقل رکھنے والے دانشمند کو کہتے ہیں۔ اب یہ عقل کا مظاہرہ وہ اس وقت کرے گا جب اس کی ضرورت پیش آئے گی، اس کی کثرت و شدت کا فیصلہ بھی وقت ہی کرے گا، یعنی موقع و محل کے اعتبار سے دانشمندانہ رویہ اپنی کثرت اور شدت کا مظاہرہ کرے گا۔ اسی طرح عدیل، کریم، ثقیل کے الفاظ ہیں، ان سب میں صفات موجود ہیں، دائمی ہیں، مگر ہمیں مظاہرہ ضرورت کے وقت ہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الرحیم وہ ہے جس کی رحمت مسلسل ہے، دائمی ہے اور کثرت سے ہے۔ آیت کے دونوں الفاظ کا تقابلی جائزہ لیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ رحمان میں رحمت کا جوش اور شدت جذبات کا ابال نظر آتا ہے، جو فوری، اسپونٹینیس اور وقتی یعنی ٹیمپریری ہے، جبکہ رحیم کی رحمت میں ٹھہراؤ، تسلسل، نرمی اور ملائمیت اور ہمیشگی ہے۔ البتہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اور رحیم میں رحمت کی کثرت رحمان سے زیادہ ہے، جو اپنے وقت پر ظاہر ہوگی۔ آیت میں ایک خاص اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ 2 لفظ باہم متصل ہیں اور درمیان میں کوئی اور لفظ حتیٰ کہ حرف عطف یا حرف ربط یعنی واو بھی موجود نہیں ہے، اور دونوں ہی ہم معنی ہم مادہ ہیں۔ اس اسلوب نے خاص مفہوم پیدا کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت مسلسل ہے، فراوانی سے ہے، بلا انقطاع جاری ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں۔ امید ہے اس بحث کے نتیجے میں آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ رحمان رحیم سے پہلے کیوں ہے۔ ظاہر بات ہے فوری اور شدید نوعیت کی ضرورت کا معاملہ پہلے آنا چاہیے۔ قحط زدہ خطے کو فوری بارش کی ضرورت ہے، سیلاب کی تباہ کاریوں میں بارش کا رک جانا پہلی ضرورت ہے۔ انسان فرعون و نمرود بننے لگے تو موسیٰ اور ابراہیم کا پیدا ہونا انسانیت کی اولین ضرورت ہے۔ اس موقع پر ایک مغالطے کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے، جو تابعین کے بعد سے آج تک بالعموم پایا جاتا ہے۔ لوگوں نے الرحمن کے لفظ کو پہلے دیکھ کر اسے دنیا سے متعلق کر دیا اور اسے رحمت عام کا نام دے دیا، اور رحمان اور رحیم کو بعد میں جان کر اسے آخرت سے منسلک کر دیا اور اسے رحمت خاص کا درجہ دے دیا، حالانکہ یہ معاملہ اللہ کی ایک ایسی صفت کا ہے جو اللہ نے یہ کارخانہ قدرت تخلیق کرنے کے ساتھ ہی اپنے اوپر فرض کر لی تھی، یعنی یہ صفت رحمت اس کا تعارف ہے۔ الرحمن اور الرحیم دونوں ہی الفاظ ایک دوسرے کا تتمہ ہیں، پچھلی بات سے ان کا ایک ربط ہے، یعنی وہ ایسا رب ہے جو اپنی عیال کو مسلسل اور بے حد و حساب رحمت کے زیر سایہ چلا رہا ہے۔ اس کی ربوبیت میں رحمت کا جذبہ چھایا ہوا ہے۔ یہ رحمت کس کس شکل میں اور کیسے اور کہاں کار فرما ہے، اس کا اندازہ لگانا انسان کے علم و ادراک سے پرے ہے۔ اسی لیے ایسی فراواں رحمت کا کچھ تاثر انسانوں میں یا انسانوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے یہ دونوں مبالغے کے سیغوں والے الفاظ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے لائے گئے ہیں، اور جس ترتیب سے لائے گئے ہیں وہی صحیح ہے۔ اس لیے کہ ترتیب الٹ دیں تو بات کا جوہر اور افادیت ختم ہو جائے گی۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ
کہ قرآن میں جو لفظ جس جگہ جس ترتیب سے موجود ہے وہی اس کا صحیح مقام ہے، اور وہیں اس کی معنویت ہے، اور وہیں اس کی مقصدیت ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت میں فوری اور اشد رحمت کے لیے رحمان پہلے اور بتدریج دیر تک اور ہمیشہ رہنے والی رحمت فراہم کرنے والے رحیم کا ذکر بعد میں ہے۔ دنیا ابھی قائم ہے، لہذا بنی نوع انسان کو یہ موقع اور مہلت حاصل ہے کہ وہ اللہ کی طرف چلے آئیں۔ اللہ کی یہ رحمت انہیں مسلسل موقع دے رہی ہے، چنانچہ اللہ کی بے پایاں رحمت کا حصہ بقدر جثہ سب کو مل رہا ہے، رہے وہ لوگ جو اللہ کی طرف آ چکے ہیں، انہیں دنیا میں بھی خصوصی رحمت حاصل ہے اور آخرت میں تو ہے ہی انہی کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔